ویلکم بیک ناظرین. اور اب ہم بات کریں گے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے. ریئل اسٹیٹ کا کام ایک وقت تھا کہ جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ صرف تجربے کی بنیاد پر ہی کام ہوتا ہے اور فیملی ٹو فیملی رن کرتا تھا یہ کام، لیکن اب ایسا نہیں ہے. اس میں تبدیلی آتی جا رہی ہے اور یہ فیلڈ بھی خاص طور پر ایک انڈسٹری کی طرف جا رہی ہے، اور اس میں بھی اب یہ رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ اس کو پہلے پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد فیلڈ میں آ رہے ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق اس میں کام کر رہے ہیں. اور اس میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی بلڈرز جو پرانے ہمیں نظر آتے ہیں، ملتے ہیں مارکیٹ میں، تو وہ بہت افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پروجیکٹ تو لانچ کر دیا لیکن اب وہ وائبل نہیں ہے، اب ہم کیا کریں. اور اسی طرح سے الاٹیز کی بہت ساری کمپلینز ہوتی ہیں کہ ان کو پروجیکٹ ڈیلیور ہی نہیں ہو پاتا. تو یہ بھی ایک پڑھائی سے اس کا تعلق ہے، اس پوائنٹ کا بھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب امان اللہ پنجوانی صاحب نے، جو کہ سی او ہیں پنجوانی انسٹیٹیوٹ کے. بہت شکریہ امان اللہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں مس مائدہ خان. مس مائدہ خان اسٹوڈنٹ ہیں ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کی. بہت شکریہ آپ کا. مائدہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. امان اللہ پنجوانی صاحب، آپ کی طرف چلیں گے. پہلے تو یہ بتائیے کہ پنجوانی انسٹیٹیوٹ کا کنوکیشن آ رہا ہے، وہ کب ہے اور کتنے اس میں اسٹوڈنٹ ہیں، اس کی کیا صورت حال ہے تیاری؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. بیسیکلی یہ تقریباً 11واں کنوکیشن ہے. ویسے انسٹیٹیوٹ کو اسٹیبلش ہوئے اراؤنڈ 15 سال ہو گئے. بیچ میں 2 سال کچھ مسئلے مسائل تھے، آپ کو پتہ ہے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ الحمدللہ ساری تیاری پوری ہے، اور سنڈے کو 8 اکتوبر کو بیسیکلی اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپس میں اسٹوڈنٹس کا انٹریکشن بھی ہو. ظاہر پورے تھرو آؤٹ جو 3-4 سال سے لوگ پاس آؤٹ ہیں وہ آپس میں ملیں بھی اور ان کی انٹریکشن بھی ہو. بیسیکلی آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ کا جو کام ہے یا پیشہ ہے یہ پبلک ریلیشننگ کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، تو ہم اکثر زور اسی پہ دیتے ہیں. میٹ اپ بہت زیادہ ہوتے ہیں، میٹنگز آپس میں اسٹوڈنٹس کی، سینئرز جونیئرس کو ٹرین کرتے ہیں، اور جونیئر جو ہے وہ آگے فردر ایکسپلور کرتے ہیں نئی نئی اپرچونیٹیز جو اس فیلڈ میں ہیں. رائٹ. اور آپ کے انسٹیٹیوٹ میں صرف ریئل اسٹیٹ پہ ہی آپ کورسز کرواتے ہیں یا اور بھی چیزیں؟ نہیں سر، بہت سے سارے شعبے ہیں. ریئل اسٹیٹ ہے، کنسٹرکشن مینجمنٹ کے کورسز ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ وتھ شپنگ، اس کا ایونٹ مینجمنٹ، اپلائیڈ جرنلزم، میڈیا کمیونیکیشنز، بہت سارے کورسز ہوتے ہیں. رائٹ. چلیں ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مائدہ خان کی طرف چلتے ہیں. جی مائدہ، آپ بتائیے کہ کیسے آپ کو خیال آیا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ نے ایڈمیشن لیا، پڑھا، یا ابھی پڑھ رہی ہیں یا آپ نے کر لیا کورس؟ تھینک یو سو مچ. اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ میں نے کورس کمپلیٹ کر لیا ہے. میں خود ماسٹر ان فائنانس ہوں، اور جب میں نے یہ کورس جوائن نہیں کیا تھا، اس سے پہلے مجھے اس کے بارے میں بالکل نالج نہیں تھی، مجھے اس بزنس کے بارے میں نہیں پتہ تھا. لیکن جب اس کو جوائن کیا اور سر نے ہمیں جب فرسٹ کلاس تھی، اور تب سمجھ میں آیا کہ یہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور اسپیشلی لیڈیز کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں جو پاکستان میں ابھی بھی بہت سی خواتین ایسی ہیں جن کو اویئرنیس نہیں ہے، ان کو وراثت میں، اسپیشلی وراثت میں ان کو جو ان کے رائٹس نہیں دیے جاتے جو کہ ان کو دینے چاہیے. تو اس سے ریلیٹڈ ان کے پاس نالج بھی ہونا چاہیے. تو سر، ہم نے جب یہ کورس کیا، میں نے اس میں سیکھا وراثت پہ بہت ڈیٹیل میں، بہت سارے ٹاپکس ہمیں ڈیٹیل میں پڑھائے گئے کہ اس سے ہمیں اویئرنیس ہو. اور 85% جو ہیں ابھی بھی کیسز ایسے ہیں سول کورٹ میں جو اس سے وراثت سے ہی ریلیٹڈ ہیں اور کیسز چل رہے ہیں. اور ایون جو ہمارے ججز ہیں ان کو خود بھی نہیں نالج کہ اس کا کیا سولوشن ہے، ڈیٹیل نالج نہیں ہے ان کو پراپرٹی سے ریلیٹڈ. تو میں تو یہی کہوں گی، جب میں خود بھی میں نے ابھی یہ کورس کمپلیٹ کر لیا بینگ اے ریئل اسٹیٹ پروفیشنل، تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی جوائن کریں، اسپیشلی خواتین کے لیے، کیونکہ وہ گھروں میں ہی ہوتی ہیں زیادہ تر، اور وہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے یا کوئی بھی مکان لینا اور رہائشی حوالے سے تو ان کو زیادہ نالج ہوتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے خرید سکتی ہیں اس میں. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ لیڈیز سے کہ وہ جوائن کریں اس کورس کو، اور تاکہ ان کو اویئرنیس ہو. کیونکہ وراثت میں کافی ہوتا ہے، والدین کی ڈیتھ کے بعد ان کو پراپرٹی میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور شوہر کی وفات کے بعد یتیم بچوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا. ایون میرا اپنا گھر کا کیس ایسا ہے، میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، وہ ابھی تک جو ہے وہ کیس ہی چل رہا ہے اور وہ سالو نہیں ہوا. میں اپنے بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی اور وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوا، وہ ایشو وہ چل رہا ہے. تو میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ینگ یوتھ ہے، اس کو یہی کہوں گی تاکہ ابھی سے ان کو اویئرنیس ہو، تاکہ وہ خود سارٹ آؤٹ کر سکیں چیزوں کو. ویسے یہ بتائیے کہ یہ کورس اسٹارٹ کرنے کا آپ کا انیشیل ایم جو ہے وہ کیا تھا، اور اس میں جیسے آپ نے اس پوائنٹ پہ بات بھی کی کہ اس میں آپ کو سب سے زیادہ جو اپیلنگ جو ایک اس میں ٹاپک لگا وہ وراثت والا ٹاپک آپ کو. بالکل،
کیونکہ میں نے اپنے گھر میں یہ دیکھا نا, میں نے اپنی والدہ کو دیکھا, میرے جو نانا ابو ہیں ان کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ ان کی پراپرٹی پہ قبضے کے ایشو چل گئے اور ان کو نہیں حصہ ملا. ان کے بھی بھائی, ایک ہی بھائی تھے, وہ نہیں ان کو جس طرح سے ملنا چاہیے تھا. تو وہ میں چیزیں دیکھتی رہی. اس کے بعد جب میں نے یہ کورس کو جوائن کیا مجھے پتہ لگا, تو پھر میرا اور انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اس چیز میں. ابھی میری فیملی کے بہت سارے لوگ ہیں وہ مجھ سے گائیڈنس لیتے ہیں, میں خود کام کر رہی ہوں اس میں, اور خواتین بھی اور مرد حضرات بھی جو میرے فیملی کے, وہ خرید و فروخت کے حوالے سے پراپرٹی کی, اور اس کے علاوہ کہ کتنا حصہ اور کس طرح سے ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں ڈیٹیل میں یہ چیزیں پڑھائی گئی ہیں, تو اس پر میں ان کو گائیڈنس دیتی ہوں. آپ کی فیملی میں اور بھی کوئی فیمیل ہیں جو اس نہیں, سیکٹر میری میں فیملی میں الحمدللہ میں فرسٹ وومن ہوں جو میں اس طرح سے میں نے یہ کورس کیا اور اس کو لے کر چل رہی ہوں. اور یہ میرے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ مجھے موقع ملا اور سر نے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا اس چیز میں. تو خاندان میں جب خاندان والے سنتے ہیں اس بات پہ تو کیا آپ کو اپریسیشن مل رہی ہے یا کچھ لوگوں کو پریشانی بھی شروع ہو گئی؟ نہیں, ہاں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہیں. اپریسیشن بھی ملتی ہے, میری مدر کی طرف سے بہت اپریسیشن ملتی ہے, اور ویسے تو چلتا ہی رہتا ہے ایشوز بھی. رائٹ. امان اللہ صاحب, آپ یہ بتائیے کہ اس انڈسٹری میں زیادہ تر تو سب طرف میل ہی نظر آتے ہیں, اور وومن کی پارٹیسپیشن کتنی ہے, اور اس کو بڑی بات ہے آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور انکریج بھی کر رہے ہیں فیمیل کو, اس حوالے سے اور کیا ہونا چاہیے؟ تو بیسیکلی ابھی جسے بات کر رہی تھی مائدہ, گھر یا پلاٹ یا کوئی رہائشی ضرورت کا ڈیسیجن جو ہے وہ لیتا تو مرد ہے, مگر وہ سب سے پہلے اپنی فیملی سے ڈسکس کرتا ہے کہ میں یہاں گھر لے رہا ہوں یا پلاٹ لے رہا ہوں فیوچر کے لیے. یہ فیصلہ سازی میں جو ہے نا فیمیلز اور عورتوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ کہاں انویسٹمنٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت کم تعداد ہے ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کی, اراؤنڈ ہر بیچ میں کوئی 2 یا 4 فیمیلز ہوتی ہیں. اس کے لیے ہم نے ایک اور نئی پالیسی بھی ڈیولپ کی ہے کہ فیمیلز کے لیے جو ہے کورس فیس میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے. یہ تو یہ کہ 50% یہ تو آپ اس کا دوبارہ سے اعلان کریں, بہت بڑا وہ ہے کہ ابھی اسی مہینے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فیمیلز اگر کوئی ایڈمیشن لیں گی. یہ تو ایک اور ہمارا آلریڈی تھا کہ جو مدرسے کے پاس آؤٹ بچے ہیں ان پہ بھی 50% ڈسکاؤنٹ, یہ تو شروع سے ہی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے مدرسوں میں جو دینی تعلیم دی جاتی ہے اس میں ان کو کوئی پریکٹیکل نالج کسی بھی نہیں دی جاتی. قرآن شریف پڑھنا, وہی ریلیجیس نالج ان کو زیادہ ریلیجیس نالج ہوتی ہے, پریکٹیکل. لیکن بزنس ریلیٹڈ یا صرف پریکٹیکل فیلڈ میں جب آتے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. خاص طور پر مدرسے کے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو ہم 50% آلریڈی دے رہے ہیں. اور فیمیل سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس شعبے میں ضرور آئیں. یہ کوئی ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ جو ہے نا, کوئی وہ سیل پرچیز والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ ایز اے بروکر کام کریں. اس میں بہت واسٹ نالج ہے. یہ تو صرف انہوں نے ایک سیگمنٹ کا ذکر کیا کہ کیونکہ وراثت ان کا اپنا معاملہ تھا, مگر جعلی فائلیں ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر, فیک ہوتی ہیں, فیک بلڈرز ہوتے ہیں, ان کی کس طرح پراپر ویریفیکیشن کرنا اور اپریزنگ. اور جیسے ابھی شروع میں آپ نے بات کی کہ بلڈر جو ہے وہ پروجیکٹ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا, ہاں, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ پراپر جو بلڈر فیلڈ میں جاتے ہیں یہ پراپر ورکنگ نہیں کرتے, ان کی پراپر یہ فیزیبلٹی نہیں بناتے. جو آگے آنے والے 5-10 سالوں میں کچھ ہوتا ہے, وہ فلائر بھی چھاپے ہوتے ہیں, کیمپین بھی چل رہی ہوتی ہے, وہ تو مارکیٹ کے لیے ہوتا ہے نا سر, وہ مارکیٹ کے لیے ہوتا ہے. ابھی وہ کاسٹنگ جب کرنے بیٹھتے ہیں ریٹ ڈسکلوز کرنے کے لیے کہ پر اسکوائر فٹ کیا ریٹ دیں گے, تو اس کے اندر بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں. جو ہمارا سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال 10 سال ہینڈ اوور ہونے میں لگ جاتے ہیں. تو جو سسٹم ہے جن کو سارے جو ہرڈلز اضافی خرچے جن کو کرنا ہوتا ہے وہ ایڈ نہیں کرتے کے اندر, جس کو ہماری زبان میں آسمانی سلطانی کہتے ہیں. تو یہ کہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہے, تو وہ ایڈ نہیں کرتے, پراپر فیزیبلٹی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ اینڈ آف دی ڈے پھنس جاتے ہیں کہ یار یہ ہم نے بک کتنے میں کیا تھا اور اب ریٹ کاسٹ یہ آ گئی ہے. تو یا تو بھاگ جاتے ہیں, مفرور ہو جاتے ہیں, یا پھر تو ویسے یہ بھی ممکن ہے, جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف انفلیشن کی بات ہو رہی ہے, مہنگائی بہت ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو کیا یہ ممکن ہوتا ہے کہ بلڈر جب اپنا پروجیکٹ ڈیزائن کر رہا ہو تو اس وقت وہ اس کو فورس ہی کر سکتا ہے, اور اس میں ڈیفینیٹلی فورس ہی کر سکتا ہے, اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, خود بھی دیوالیہ ہونے سے بچ جائے اور اس کی الاٹی بھی. ایسا ہی جو کہہ رہا ہوں, پریشان لوگ انفلیشن ایڈ نہیں کرتے اپنی فیزیبلٹی میں. جو ہمارا اب تو خیر بہت زیادہ پرسنٹیج ہو گئی, اراؤنڈ 35-40% کے قریب ہمارا انفلیشن ریشو ہو گیا ہے. جب پہلے 10-15-20% تھا پر اینم, لوگ نہیں ڈالتے تھے, اس کو انداز سے ڈال دیا پیسے کیا آ رہی ہے اس پہ, مگر وہ پھر بعد میں پھنسنے والی بات ہوتی ہے. پراپر نالج اس کورس کے اندر ہے جو ہم پڑھاتے ہیں یہ سبجیکٹ,
ہمارا جو بلڈر ہے وہ بھاگتا نہیں ہے, ڈلیور کرتا ہے. آج بھی کام کر رہے ہیں, چاہے وہ چھوٹا یونٹ بنا رہے ہوں یا چاہے بڑے یونٹ بنا رہے ہوں. چلیں ہم واپس آتے ہیں, ایک شارٹ بریک ہے, اور ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر امان اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کون سے بلڈر ان کے باقی ہیں اور کون سے بھاگے نہیں ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ہم ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امان اللہ پنجوانی صاحب اور مائدہ خان. امان اللہ پنجوانی صاحب, یہ بتائیے کہ پنجوانی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اب تک کتنے لوگوں کو یہ اویئرنیس دے چکا ہے پراپرٹی سے ریلیٹڈ, اور اس میں کتنے لوگ جو ہیں انہوں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا وقت؟ بھائی اس کی فائنل تو فگر آؤٹ نہیں کر سکتا. پچھلے 15 سالوں میں مطلب لاکھ تک تو فگر پہنچ گیا ہوگا. اور ایک اور چیز بتاؤں میں آپ کو, ہمارا آن لائن پروگرام ہے جس میں پوری دنیا میں اسٹوڈنٹ انرول ہوتے ہیں. اچھا, وہ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا, وہ پاپولر پروگرام ہے. اور آن لائن کا وہ نہیں ہوتا, زوم کلاسز نہیں ہوتی, ہمارے ریکارڈڈ لیکچرز ہوتے ہیں اور ٹیچر آن بورڈ ہوتا ہے اس وقت جب کوئی کلاس چل رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ ریکارڈڈ لیکچر ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنی سہولت کے مطابق. تو اب میرا خیال ہے کوانٹٹی تو میجر نہیں کیا سکتی. ہاں, لاکھ بھی بہت بڑا نمبر ہے سوال. جی, لاکھ بھی بہت بڑا نمبر ہے. ہاں, بس 15 سال بھی ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ لوگ اس فیلڈ میں کون جوائن کرتے ہیں, بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی بروکرز کا کورس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کرنے کے بعد کوئی پراپرٹی کی سیل پرچیز کا کام کرتا ہے. میں اگر تھوڑا پروفائل بتاؤں تو اس کے اندر ججز بھی انرول ہوتے ہیں, سینئر جو ایڈوکیٹس ہیں وہ بھی ہیں, بڑے انویسٹرز ہیں, کمپنی کے سی ایف او, سی ای او, مطلب جو صحافی بھی شامل ہیں. یس, صحافی بھی شامل ہے. سب سے بڑی مثال میرے سامنے موجود ہے. تو میں نے بھی کورس کیا آپ کے انسٹیٹیوٹ سے. ہر بیچ میں جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایک صحافی ضرور ہوتا ہے. تو اوور آل جو اس کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں نا, وہ اویئرنیس کے لیے آ رہے ہیں, ایجوکیشن کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی بروکر کرے. تو یہ بالکل اس میں ڈفرینٹ سیگمنٹ ہے. اور جہاں تک آپ نے ایک اور جو بات کی کہ کتنے لوگ اس وقت فیلڈ میں ہیں, بے شمار ہیں جو کام کر رہے ہیں. جب ملتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, کوئی اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک جج صاحب نے یہ کورس کیا تھا, اس وقت بھی ماشاء اللہ وہ ہیں کراچی میں, بڑی اچھی جگہ پر ہیں. جی, سٹنگ جج ہیں, ایڈیشنل سیشن جج ہیں, نام مناسب نہیں لینا. ان سے جب میری ملاقات ہوئی کئی سالوں بعد, جب انہوں نے کورس کیا, تو میں نے ان سے ایسے ایک بات روٹین میں پوچھ لی تھی کہ آپ نے یہ کورس کیوں کیا, اس کا کیا فائدہ ہوا. تو یقین کریں اختر صاحب, جو انہوں نے بات کی میں مطلب ضبط نہیں کر سکتا اپنے آنسو. انہوں نے کہا کہ سر میں ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, مجھے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور سول میٹرز آتے ہیں. مجھے اب یہ کورس کرنے کے بعد میں اپنے فیصلے جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں کر سکتا ہوں. میں چاہوں تو کسی تپے دار کو بلا لوں اپنی کورٹ کے اندر, رجسٹرار کو بلا لوں, کوئی بھی ڈاکومنٹ میں خود سمجھتا ہوں کہ یہ فیک ہے کیا ہے, تو اب میں بہتر طور پر فیصلے لکھ سکتا ہوں. یہ ایسی بات تھی جو یقین کریں کہ پوری زندگی کا میرا نچوڑ تھا کہ وہ جو انہیں مسلیڈ نہیں کر سکتے لوگ. یہ بڑی ہے. اس طرح ہر شعبے سے, جس طرح بھی مائدہ نے بھی بات کی, ایک کیس میں دیکھ رہی ہوں بچپن سے ہی میری فیملی کے ساتھ ہے. تو اب جب یہ ڈاکومنٹس دیکھیں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ کہاں پہ کیا مسٹیکس ہیں. تو مائدہ آپ بتائیے کہ آپ نے بتایا تھا کہ فائنینس میں آپ نے ماسٹرز کیا تھا, تو اب کیا ارادہ ہے, کیا کرنے کا مائنڈ کیا بنایا آپ نے؟ انشاءاللہ میں اسی کو کنٹینیو کیا ہے. میں نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میری فیملی میں بہت سے ایسے کیسز ہیں اور بہت سے مرد حضرات بھی اور خواتین بھی مجھ سے گائیڈنس لیتے ہیں اس حوالے سے, ڈاکومنٹس کے حوالے سے. اس پہ میں ورکنگ کر رہی ہوں, اور اس کے علاوہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی میں ورکنگ کر رہی ہوں. رائٹ. تو یہ بتائیے کہ ویسے تو اہل خانہ یا خواتین خانہ کا زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتی ہیں گھر نا, کہ یہ ایسے بنا ہو اور ایسے والا گھر ہمیں لینا ہو, اس طرح ہو, کار پورچ ہو اور پھر لون ہو, پھر چیزیں ہوں. لیکن آپ نے جیسے ینگ گرلس کو آپ نے موٹیویٹ بھی کیا کہ وہ بھی اس کورس کو کریں, تو آپ کے خیال میں اس سے پھر ان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ پھر وہ کیا خود بھی گھر اپنا بنانے کے قابل ہو جائیں گی, کہ جیسے کہتے ہیں سر پہ کھڑے ہو کے ہم خود بنا رہے ہیں بھائی؟ بالکل. دیکھیں یہ اسی لیے تو اس کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے پاس پراپر نالج ہوگا ہم اس کو اور بیٹر کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. ابھی ہم چیزوں کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ گھر ایسا ہو. تو جب ہمیں نالج ہوگا تو ہم اچھے سے اور اس کی گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھ سکیں گے, اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ڈاکومنٹس اگر ایک جگہ ہم نے پرچیز کی ہے ایک چیز, آیا وہ رائٹ وے پہ کی ہے, وہ درست بھی ہے کہ نہیں ہے ہمارے لیے.
ورنہ جس طرح یہ ہے کہ ڈاکومنٹس میں اتنے گھپلے نکل آتے ہیں, اتنے سارے ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ لانگ لاسٹنگ آپ کو جو ہے وہ بیئر کرنا پڑتا ہے. آپ اس کو, جیسے میں خود کیس اپنے گھر کا دیکھ رہی ہوں, تو تاکہ ان چیزوں سے بچا جا سکے. اور میں اسی لیے لڑکیوں کو اس چیز میں موٹیویٹ کروں گی کہ میں نے خود بھی کیا اور میں کر رہی ہوں اس میں کام, آپ لوگ بھی اس کو جوائن کریں. یہ بہت بینیفیشیل ہے آپ کے لیے, آپ کے رائٹس کے لیے اسپیشلی. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو کیسز کے حوالے سے آپ نے کہا, ویسے آپ نے اپنے سراؤنڈنگز میں اور اپنے فیملیز میں یا لائف میں کیا دیکھا ہے؟ اب آپ نے کورس بھی کر لیا چونکہ, تو اس میں کون کون سے ایسے سیدھا پوائنٹس آپ نے سیکھے ہیں کہ جو آپ کے خیال میں اگر لوگ اس بات کا خیال رکھیں تو فراڈ سے بچ سکتے ہیں, اپنے مالی نقصان سے بچ سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں؟ اچھا, بیسیکلی لیگلی ڈاکومنٹس کے حوالے سے مجھے بہت زیادہ نالج ملا ہے کہ جو ڈاکومنٹ ہمارے سامنے ڈاکومنٹس تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ڈاکومنٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس میں بہت سی, اور اکثر تو فوٹو کاپی آ جاتی ہیں, فوٹو کاپیز ہوتے ہیں. سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے, سم ٹائم ہمیں فارمز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا. اب فارم سے ریلیٹڈ پراپر جو ہے ہمیں یہ نالج دیا گیا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ جو آیا ہمارے سامنے ڈاکومنٹس ہیں وہ رائٹ ہیں بھی کہ نہیں, جعلی تو نہیں ہے وہ کاغذ. تو اس حوالے سے بہت نالج ملا. میں ایک چیز ایڈ کروں گا اس میں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کوئی بھی کسی پراپرٹی کا کوئی کرتے ہیں معاملات, سب سے پہلے ایک سیل ایگریمنٹ بناتے ہیں. لوگ 100 روپے کے 200 روپے کے اسٹیمپ پیپر سیل ایگریمنٹ بناتے ہیں جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. کم سے کم 500 روپے کا اسٹیمپ پیپر ہوگا, 500 روپیز کا اس کی لیگل حیثیت ہے. اگر 100-200 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر کوئی بعد میں کوئی لٹیگیشن کا معاملہ ہوگا تو اچھا کورٹ میں وہ ایکسیپٹ نہیں, فرسٹ ہیئرنگ میں ہی وہ ریجیکٹ کر دے گا جج, جو بھی کنسرن جج ہے, کہ یہ ویلڈ ڈاکومنٹ, یہ ویلڈ ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. کم سے کم 500 روپے کا ہونا چاہیے. عام طور پر ہمارے ریل اسٹیٹ بروکر جو ہیں پیسے بچانے کے لیے, چونکہ یہ ڈاکومنٹیشن انیشیلی خود کرتے ہیں وہ, تو وہ کم سے کم پیسوں کا جو ہے نا وہ اسٹامپ پیپر یوز کرتے ہیں جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ تو میں نے ایک بڑی چھوٹی سی ایک بات آپ سے عرض کی ہے, اور ایک بہت بڑی فیلڈ ہے یہ. ہمارے لوگ ریل اسٹیٹ کی فیلڈ کو ابھی بھی ایز اے ایجوکیشن جو ہے وہ اتنا سیریس نہیں لے رہے ہیں. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر جب ہم نے شروع کیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا یہاں پر, کوئی ریسرچ ورک نہیں تھا پاکستان میں. پورا ریسرچ کی, ورکنگ کی, لوگوں کے انٹرویوز لیے. اب یہ کورس نہ صرف ڈپلوما بلکہ MBA جو ہے ان ریل اسٹیٹ پروگرام ڈیزائن ہو چکا ہے. ہم کسی بھی اچھے پلیٹ فارم سے MBA ان ریل اسٹیٹ پاکستان میں انشاءاللہ شروع کریں گے. اتنا اسٹف ہے, پوری سائنس ہے یہ ریل اسٹیٹ. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے یار اگر پراپرٹی کا کام کرنا ہے, کہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ میں 32 جو ہے وہ فیلڈز کے ساتھ, جی بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے نا, 32 یہ شعبے ہیں مختلف, 72 بلکہ سوری ناٹ 72 پورے شعبے ہیں. بہت وسیع فیلڈ ہے, لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اگر اس کو سمجھ کے کیا جائے تو بہت پوٹینشیل اس کام میں. بلکہ تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال چل رہی ہے, اگر گورنمنٹ کچھ ہمیں ایکڑز, اگر میں آپ کو ہزاروں میں بات کروں, صرف 4000 ایکڑ زمین دے دے ڈیولپ کر کے انفراسٹرکچر, تو پاکستان کے قرضے اتر سکتے ہیں. مگر 4000 ایکڑ میں, 4000 جی 4000 ایکڑ میں اگر وہ ڈیولپ کرتے دے دے ہمیں لینڈ, تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے. مطلب ورکنگ کی ہوئی؟ جی سر, پورا ہوم ورک ہے. آئیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں, کوئی اگلا سا پروگرام رکھ لیں اس کے اوپر. اچھا, میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ کو دوں گا. 4000 ایکڑ از نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہو. تو ویسے ہی 8-10,000 ایکڑ تو ایسی گفٹ میں لوگ اٹھا لیتے ہیں. کے اوپر پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے, اتنا پوٹینشیل ہے شعبے میں. لائک تو پھر اب آپ کے کنوکیشن میں کون آ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, ابھی تو کمٹمنٹ کیا ہے گورنر صاحب نے, مصطفیٰ عباس صاحب سے بھی ہماری چل رہی ہے. اور بھی ڈگنیٹیز ہیں مختلف اس فیلڈ سے ریلیٹڈ. KDA کے ڈائریکٹرز نے تو کنفرم کر دی ہے, DG صاحب نے, MDA کے بھی آ رہے ہیں بہت سے. رائٹ, تو انشاءاللہ امید ہے. لاسٹ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ بس یار میں یہی میسج دوں گا اختر بھائی کہ کسی بھی شعبے میں جائیں اس کی پراپر ایجوکیشن لے کے جائیں. ہم لوگ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. خاص طور پہ یہ موبائل کی جو دنیا آئی ہے نا, اس میں بس ایک شارٹ کلپ دیکھ کر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ کوئی ماہر نہیں ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ کسی بھی شعبے میں جائے, میں یہ بات نہیں کر رہا ریل اسٹیٹ میں, ایک پلمبنگ کا بھی کام کریں تو پراپر ٹریننگ لے کر پھر فیلڈ میں جائیں. ہماری ناکامی, ہر شعبے میں جو ناکامی کی جو وجوہات ہیں, میں چھوٹی سی مثال دوں گا. پولیٹیشین پہ کوئی کورس ہوتا ہے, میں نے ڈیزائن کیا ہاؤ ٹو بیکم اے پولیٹیشین. اچھا, چلیں پھر اس پہ بھی لانچ کیا تھا, وہ رسپانس نہیں ملا. اس پہ بھی بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ مولانا بنجائی صاحب, مائدہ خان آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے سے موجود رہی, آپ نے گفتگو کی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.